جنہاں نوں اتھے تکلیف گل اساں کیتی فرانس دے خلاف تے اتھے تکلیف ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور بھی خوش ہوتے ہیں حضور کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، اور اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی ہی نہ کی جائے بلکہ ان کی مرمت بھی کی جائے۔ مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی سندھ کے، ان کی کتاب ہے السیف الجلی علی صاب بن نبی، کہ کھلی تلوار اس دے سر ہوتے جڑا حضور دے خلاف گل کرے، اور یہ ہے السیف المسلول۔ اس کا معنی جو ہے وہ السیف المسلول، ننگی تلوار، وہ کھلی تلوار، یہ ننگی تلوار۔ اور انہاں فرمایا سیف المسلول علی من سب الرسول، ننگی تلوار اس بندے دے سر ہوتے جڑا کائنات حضور دے خلاف گل کرے۔ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی حضور کی شان میں۔ رضا نے تو ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور میں نے جو ہے کریمہ پڑھی ہے سورہ مجادلہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اتھوں دے بھی تے اتھوں دے بھی سارے جنہاں نوں اتھے تکلیف گل اساں کیتی فرانس دے خلاف تے اتھے تکلیف کیوں ہوئی؟ انشاءاللہ یہ تکلیف تہاڈیاں نسلاں تک بھی رہے، تہاڈیاں نسلاں بھی بدبودار ہون۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آگ جل رہی ہوئے جس کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، وہ آگ جل رہی ہوئے تے آگ دے شعلے بلند ہو رہے ہوں، وہ تو پرندے بھی جل جان گزر دیاں، لیکن گرگٹ دور بہ کے نبی دے بغض تے آ کے پھوک مارے، وہ دی پھوک نہ اگ نو کچھ بھی نہیں سی ہونا، لیکن انہیں جناب ابراہیم دے بارے اپنے بغض دا اظہار کیتا۔ اور مولانا جو ہے محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ من ابغض رسول اللہ بقلبہ فہو کافر، فرمایا جڑا کلمہ تو پڑھے لیکن دل وچ حضور دے بارے بغض رکھے، دل وچ گزر جائے حضور دے بارے تو وہ بھی کھلا کافر ہے۔ زبانی کہنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، دل وچ تو کہ نہیں جی بالکل نہیں جی ٹھیک ہے ساری باتیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، لیکن تو پھر یہ لیکن کا کیا مطلب ہے؟ جب عاشق رسول ہے پھر لیکن تو بات ہوتی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جدو میری عزت کی گل آنی، اے عمیر بن عدی جدو مار کے آئے اسماء بنت مروان یہودیہ عورت نو، وہ 3 جرم کردی سی، ایک تو یہ کہ رسول اللہ دے خلاف گلاں کردی سی، دوسرا وتعیب الاسلام، اسلام دے عیب کٹدی سی، تیسرا وتحرض علی النبی، کہ لوگوں بھی کہندی سی حضور دے خلاف گل کرو۔ اے 3 جرم کردی سی عورت، ایسی یہودیہ، لیکن نابینا صحابی عمیر بن عدی جب آپ کو پتہ چلیا تو آپ نے پھر نظر منی
انہیں کہا یا اللہ تیرے حبیب گئے ہوئے بدر تے جدوں رسول اللہ واپس آن گے نا تے میں اس عورت نو قتل کر دیاں گا۔ اس واسطے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین، فرمایا جانوروں میں سے سب سے بدترین جانور وہ ہیں وہ کافر۔ ہاں یہ تو کہتے ہیں نا انسانیت کی بات کرو، میں نے کہا تو یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ سورہ انفال انہوں نے نصاب سے نکالی اس لیے تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا میرے حبیب سارے جانور کائنات سے انہاں تو بدترین جانور ہوئے کہ جڑا اللہ رسول دی گل سنے نہیں۔ ہاں ان شر الدواب عند الصم البکم، تے بہرے بھی ہیں تے نال گنگے بھی ہیں تے نال انہاں دے دماغ بھی گندے، انہاں دی سوچ ہی گندی ہو گئی۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ اسْمَعُهُمْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب تسی مردے نو نہیں سنا سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ آیت چک کے تے انبیاء اور رسولوں دے بارے اور اولیاء دے بارے چک کے لے گئے کہ جی بندہ مر جائے تے تسی مردے نو نہیں سنا سکتے، مردے تو مراد ہے کافرن چلتے پھرتے مردے جڑے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا، وہ اس آیت کو یہ پھر تب سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اے گل ہے جڑی میں ہمیشہ کرنا کہ ساڈے واسطے یہ گل نہیں ہے کہ کسی دے اندر پا دے یہ گل ناموس رسالت دی یا انہوں سمجھ آ جائے۔ فرمایا میرے حبیب جانوراں جو سب تو بھڑے جانور ہیں کافران، فرمایا اگر اللہ ان میں کوئی بہتری دیکھتا نا اپنی شان کے مطابق تو پھر اللہ آپ کی بات ان کو سنوا دیتا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی بہتری جانتا تو پھر اللہ آپ کی بات ان کو سنوا دیتا۔ جو ساڑی گل کسی نو کیویں سمجھ آ سکتی جی، جڑا ہووے رسول اللہ نال دشمنی رکھن والا تے ہووے یہود و نصارا دا ایجنٹ، انہاں دا پتے خور ہووے، انہوں ساڑی گل ہے کی سمجھ آنی کہ مولانا کون سی ناموس رسالت پر بات کر رہے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللَّهُ أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ میرے حبیب ان میں کوئی خیر تو ہے نہیں، اگر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو آپ کی بات سنوا دیتا، ان کے کانوں تک چلی جاتی، ان کے دماغ تک وہ بات چلی جاتی۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ نے فرمایا جی آپ دی گل انہوں سنا بھی دیندا تاں وی انہاں نہیں سی مننا، بس گل ختم ہو گئی۔ نہیں تینوں سمجھ آتی تو پھر ساڑھے گاٹے کیوں لگدا، جے نہیں سمجھ آندی تو پھر تانوں وہ تے سمجھ آ گئی، یہود و نصارا دیاں گلاں تانوں سمجھ آ جاندیاں، گستاخان رسول دیاں آ جاندیاں، گستاخان صحابہ دیاں آ جاندیاں، اور ختم نبوت منکرین دیاں گلاں تانوں سمجھ آندیاں، انہاں نال تسی کھڑ کے فوٹو بھی چھکاندے ہو اتنے تو تمہیں سب کچھ سمجھ آ جاتا۔ تے اللہ فرمایا میرے حبیب جی سن بھی لیندے تاں وی نہیں سی مننا۔ منوانا ساڈا کام کوئی نہیں، منوانا ساڈا کام کوئی نہیں، سمجھ آ جائے تے مغلاں دے کتے نو ہی آ جائے، جے نہ آ جائے تے کلمہ پڑھ کے بھی نہ آوے اور اس ملک وچ بھی نہ آوے جڑا ملک